پھر اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ جواب دینے والا تو ہے ہی نہیں، پھر کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی حکومت۔ پھر اللہ کہے گا انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها، میں نے دنیا بنائی، میں نے مٹائی، دوبارہ زندہ کر دوں گا۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تم سب کو بنانا، مارنا، اٹھانا ایسا ہی ہے جیسے ایک کو بنانا، مارنا، اٹھانا، کوئی مشکل نہیں اس شہنشاہ اعظم کے نزدیک۔ علی کل شیء قدیر، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ تم میزان بینک والے اسے یاد کرو نہ کرو، ساری کائنات اس کی تسبیح پڑھتی، عزت و حکمتوں والا۔ لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا بادشاہ، یحیی و یمیت، زندگی موت کے فیصلے کرنے والا۔ وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن۔ میرے نبی نے کہا انت الاول فلیس قبلک شیء، میرے رب تو وہ اول ہے جس سے پہلے کچھ نہیں، وانت الآخر فلیس بعدک شیء، تو وہ آخر ہے جس کے بعد کچھ نہیں، وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، تو وہ بلند ہے کہ تیرے اوپر کوئی نہیں، وانت الباطن فلیس دونک شیء، تو ایسا چھپا ہوا ہے کہ تجھ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ تو جو ذات یہ صفت رکھے الاول الآخر الظاہر الباطن، تو اس کا یہ دعویٰ سچا ہے، وہو بکل شیء علیم۔ یہ مت کہو ہمیں بہت پتہ ہے، یہ صرف اللہ کو پتہ ہے، یہ کہو کچھ نہیں آتا، نہیں پتہ، نہیں جانتا، یہاں سے علم شروع ہوتا ہے، میں نہیں جانتا۔ تو بھائیو صرف یہ دنیا سامنے نہیں ہے ہمارے آگے، یہ دنیا ایک پزل ہے، اور پزل کے سارے ٹکڑے پورے ہوں تو تصویر مکمل ہوتی ہے۔ تو اس پزل کا سب سے بڑا ٹکڑا آخرت ہے، اس کو ہم نے نکال دیا ہوا ہے اور تصویر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیسے بنے گی، اور رزلٹ لینا چاہتے ہیں، کیسے آئے گا؟ آخرت اس کا مکمل ایک ٹکڑا جو اس میں جڑے گا، تب جا کے ہمارے سامنے صحیح نتیجہ آئے گا۔ اور ایک دن اللہ نے ہمیں کھڑا کرنا ہے، یوم یخرجون من الاجداث سراعا، نکلو گے تم قبروں سے، اٹھائے گا تمہارا رب تم، واقترب الوعد الحق، اور وہ وعدہ قریب آ چکا ہے، قریب آ چکا ہے۔ کچھ نکلیں گے کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، مارے گئے، یہ کس نے ہمیں قبروں سے اٹھا دیا۔ کچھ نکلیں گے کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہی وہ دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر دی تھی۔ اس دن کامیابی ناکامی کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ چہرے بڑے تر و تازہ، لسعیہا راضیہ، اپنی محنت پہ آج صلہ پا کے بڑے خوش، مسفرہ ضاحکہ مستبشرہ، روشن چمکتے ہنستے، اندر سے خوشیاں پھوٹ رہی ہیں۔ اور کچھ چہرے ہیں خاشعہ عاملہ ناصبہ، تھکے ویران پریشان، ترہقہا قطرہ، سیاہی پہ سیاہی چڑھی ہوئی ہوگی۔ کچھ چہرے ایسے اٹھائے جائیں گے۔ اصل تو زندگی موت کے بعد شروع ہونے والی ہے، کامیابی ناکامی کے فیصلے تو وہاں ہوں گے جب سیدھے ہاتھ میں کتاب آئے گی اور الٹے ہاتھ میں کتاب آئے گی۔ سیدھے ہاتھ میں پیپر آنے کا مطلب ہے کہ کامیاب ہو گیا، کہ ہو نعرہ مارے گا، ہو، اللہ نے اس کو لفظ بنا دیا، اس کے نعرے کو لفظ بنا دیا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا، کہے گا ہو اقرؤوا کتابیہ، وہ نعرہ لگائے گا، وہ کہیں گے میں تمہیں کیا ہوا، وہ کہے گا اقرؤوا کتابیہ، میرا پیپر دیکھو، میں کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ وہ کہیں گے تو کیسے کامیاب ہو گیا، وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا پیپر ہونے والا، میں تیاری کرتا رہا۔ اوپر سے اللہ کلام میں شریک ہوگا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، میرے بندے کو اعلیٰ زندگی مبارک ہو، کہاں، فی جنت عالیہ، عالی شان جنت میں، اس میں کیا ہے، قطوفها دانیہ،
پکے ہوئے پھل ہیں، کیا کرو؟ کلو واشربو، کھاؤ پیو، ہنیئا، کیا مطلب؟ کھاؤ گے پخانہ نہیں، پیو گے پیشاب نہیں، کھاؤ گے پیو گے رہو گے، بیماری نہیں، بڑھاپا نہیں، موت نہیں، غم نہیں، دکھ نہیں، لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، حسد نہیں، بغض نہیں، نفرت نہیں، زوال نہیں، عروج ہی عروج ہے، جوانی ہی جوانی ہے، زندگی زندگی ہے، بقا ہی بقا ہے۔ یہ کس وجہ سے؟ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، وہ کراچی کی زندگی میرے سامنے ہے، اسی کو دیکھ کر میں تمہیں فیصلہ دے رہا ہوں۔ جس کے الٹے ہاتھ میں آئے گا وہ مارا گیا، کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابی، او میں مر گیا۔ واما من اوتی کتابہ بشمالہ، جس کے الٹے ہاتھ میں آئی یا لیتنی لم اوت کتابیہ، او یہ پیپر مجھے کیوں پکڑا دیا، ولم ادر ما حسابیہ، مجھے تو نہیں پتا تھا کہ یہ دن دیکھوں گا اور یہ حساب ہوگا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، ارے موت آ جا کہاں چلی گئی، مار دے، مجھے اٹھا کیوں دیا۔